بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لذیذ پائے کے سالن کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں اکیلی اتنے بڑے گھر میں جاگ رہی تھی کیونکہ مجھے یہ پائے کا سالن رات کو تیار کرنا تھا۔ صبح تایا ابو نے پورے خاندان کی دعوت کی تھی، انہیں ناشتے پر بلایا تھا۔ ایسے میں سالن بنانے کی ذمہ داری صرف میری تھی۔ اس نئے گھر میں میری بھی پہلی رات تھی۔ خوف کی وجہ سے اس گھر کی بڑی بڑی دیواریں اور اس میں موجود ڈھیر سارے کمرے۔ طیب ابو کی فیملی اتنی بڑی تو نہیں تھی، اسی لیے گھر بھی بہت بڑا لگ رہا تھا۔ سب لوگ ایک ہی کمرے میں جا کر سردی کی شدید راتوں میں نیند کے مزے لے رہے تھے، جبکہ میں اکیلی جا کر اپنے خوف کو پسے پش ڈالے چولہے کے پاس بیٹھی سالن پکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ہی آہٹ ہوئی اور مجھے صحن کے بیچ میں کوئی کھڑا دکھائی دیا۔ میں حیران تھی کہ کون ہے یہ جس کی چمکدار آنکھیں اندھیرے میں بھی خوب چمک رہی ہیں۔ یہ ایک لمبا چوڑا وجود تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ طیب ابو کے بڑے بیٹے صابر بھائی کا قد بھی اتنا ہی لمبا تھا۔ پہلے تو مجھے اس سائے پر صابر بھائی کا گمان ہوا، لیکن جب میں نے 2-3 دفعہ آواز دی اور اس نے کوئی حرکت نہیں کی تو میں تو حیران رہ گئی۔ میں اٹھ کر اس سے پہلے کے کمرے میں چلی جاتی۔ اچانک وہ سایہ تیزی سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے جو اس خوفناک گھر کی چھت پر بڑے آرام سے چلا گیا ہے۔ اب میں کچھ سہم گئی کیونکہ آدھی رات کا وقت تھا۔ خوف کے مارے اب مجھ سے یہاں بیٹھنا بھی دشوار ہو گیا، لیکن اگر سالن نہ بنتا تو لازمی صبح مجھے تیمہ کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑتا۔ دل مضبوط کر کے ایک بار پھر سے میں چولہے کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک میرے کانوں میں عجیب سی آواز آئی، نور، میری مدد کرو، میں مشکل میں ہوں۔ میں سہم کر جیسے ہی پلٹی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے وہی وجود کھڑا تھا جس کی چمکدار آنکھیں دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، لیکن وہ ایک مجبور حالت میں نظر آ رہا تھا۔ وہ کون تھا یا اس گھر میں کیا کر رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن اسے میرا نام معلوم ہے یہ سوچ کر میں دہشت زدہ ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آ رہا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میری جان میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، کیونکہ سیاہ چادر میں چھپا اس کا چہرہ ہی بڑا عجیب تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میرے منہ سے ایک چیخ نکلی، کیونکہ میرا نام نور الہدا ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد تایا تائی کے زیر سایہ پل کر جوان ہوئی تھی۔ میں ایک احساس کمتری کا شکار لڑکی تھی جو کسی کے سامنے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میرے تایا ابو نے مجھے پال پوس کر بہت بڑا احسان کیا تھا، اور اس احسان کو وہ دوسروں کے سامنے جتانا ہرگز نہیں بھولتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں بھی انہیں اپنی بڑائی کرنے کا موقع ملتا وہ ہر کسی کے سامنے یہی جتاتے کہ یتیم بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ان کے اپنے بھی 4 بچے تھے، انہوں نے اپنے چاروں بچوں کو خوب پڑھایا لکھایا، ان کی آزادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں ان کی ایک ایسی غلام تھی جو ان کے سامنے بولنے کی کبھی جرت بھی نہیں کر پاتی۔ تیمہ کا جب دل چاہتا میری ذرا سی غلطی پر سب کے سامنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ ہم جس شہر میں رہا کرتے تھے اچانک ہی طیب ابو کو وہ گھر چھوڑنا پڑا، کیونکہ جس آدمی کے ساتھ انہوں نے کاروبار کیا تھا اس نے طیب ابو کو اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ وہ پائی پائی کے محتاج ہو گئے۔ اتنا قرضہ ہو گیا تھا کہ انہیں اپنا گھر ہی بیچنا پڑا۔ یہ خوفناک اور ویران گھر انہیں رہنے کے لیے مفت میں ملا تھا جو ان کے کسی دوست کا تھا۔ یہ گھر کسی کھنڈر سے کم نہیں تھا، اس میں ڈھیر سارے کمرے، لیکن 2 کمرے ٹوٹے ہوئے تھے۔ پورے گھر میں لائٹ کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آدھا حصہ روشنی جبکہ آدھا حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا۔ آج اس گھر میں ہمارا پہلا دن تھا۔ اس گھر کو لینے کی خاص وجہ یہ تھی کہ طیب ابو کے ڈھیر سارے رشتہ دار اس محلے میں بھی تھے۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اس گھر میں رہنے کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ گھر تو 20 سال سے بند پڑا ہے۔ لیکن طیب ابو کو ابھی 1 روپیہ بچانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کی بات پر انہوں نے کان نہیں دھرے اور سامان لے کر اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ پہلے ہی دن ناراض رشتہ داروں کو منانے کے لیے انہوں نے ناشتے پر دعوت کا اہتمام کیا۔
اور اس کے لیے مجھے پائے بنانے کا حکم دے دیا۔ وہ سب خود تو گہری نیند کے مزے لے رہے تھے کیونکہ سبھی تھکن سے چور تھے، جبکہ میں بیچاری آدھی رات کو سالن بنانے کے لیے چولہے کے پاس بیٹھ کر پائے کے سالن پکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا تو میں شدید دہشت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی کہ وہ میرا نام کیسے جانتا ہے، لیکن اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، شاید بیمار ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا جب وہ کہنے لگا کہ میری مدد کرو۔ میں بھلا اس اجنبی نوجوان کی مدد کیسے کر سکتی تھی جبکہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں اسے یہ کہتی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اچانک ہی وہ کہنے لگا کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے اس خوشبو نے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے، تم مجھے تھوڑا سا کھانا ہی دے دو۔ یہ بات مجھے تھوڑی عجیب سی لگی، لیکن میں نے اسے پائے کا سالن دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے ایک بڑے سے پیالے میں پائے کا سالن ڈال کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ سالن لے کر چھت کی طرف جانے لگا تو میری حیرت عروج پر تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ چھت پر کیوں جا رہا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے، اس گھر میں کیا کر رہا ہے؟ ایسے کئی سوال تھے جو میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ وہ تو سالن لے کر غائب ہو گیا، لیکن اب سالن پک کر تیار ہو گیا تھا، اسی لیے میں بھی سونے کے لیے اس کوٹھری میں چلی آئی۔ حالانکہ اس کمرے میں اکیلے سوتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ تیمہ میری اوقات اچھی طرح سے پہچانتی ہے، اور میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں ان سب کے پاس جا کر سو سکوں۔ اسی لیے مجھے اکیلے اسی کوٹھری میں سونا تھا۔ لیکن سونے سے پہلے میرے ذہن میں وہ نوجوان تھا جو نہ صرف میرا نام جانتا تھا بلکہ بے تکلفی سے مجھ سے سالن بھی لینے آ گیا تھا۔ شکل سے وہ بیمار لگ رہا تھا۔ آخر وہ ہے کون؟ کتنی دیر سوچنے کے بعد میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح تیمہ کی چیختی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی مجھے سب کے لیے پراٹھے بھی بنانے تھے اور ناشتے کا اہتمام بھی کرنا تھا۔ سالن بڑا ہی لذیذ پک کر تیار ہوا تھا۔ جو بھی کھا رہے تھے سبھی تعریف کر رہے تھے، لیکن تیمہ کی بات نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، جو سب لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ یہ کھانا ان کی بڑی بیٹی تہمینہ نے بنایا ہے۔ میں چپ چاپ جلدی جلدی پراٹھے بیلنے میں مصروف تھی۔ جب سارے مہمان چلے گئے تبھی تیمہ کی چیختی آواز آئی۔ انہیں وہ پیالہ مل گیا تھا جو میں نے رات کو اس نوجوان کو دیا تھا۔ وہ پیالہ انہیں چھت پر نظر آ گیا کیونکہ وہ ان کے جہیز کا پیالہ تھا، اسی لیے وہ سب سے کہتی تھی کہ یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ جب انہیں وہ پیالہ چھت پر پڑا ہوا نظر آیا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرتے ہوئے کہنے لگی، آخر یہ پیالہ چھت پر کیا کر رہا ہے؟ اب میں شدید پریشانی کا شکار تھی کہ میں سب کو اس نوجوان کے بارے میں بتاؤں یا نہیں جو رات کو مجھ سے سالن لینے آیا تھا، لیکن میں نے اپنے لب سی لیے۔ وہ مجھ پر غصے سے لفظوں کی بوچھاڑ کرتی رہی، لیکن میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ نہ جانے کیوں میں ان سے رات والی بات چھپا چکی تھی۔ شاید میرے دل میں بھی چور تھا۔ مجھے اس کی نیلی آنکھیں اب تک یاد تھی جو اندھیرے میں خوب چمک رہی تھی۔ پھر میں نے پورے گھر کی صفائی کرنا شروع کی، لیکن ان ٹوٹے ہوئے 2 کمروں کی طرف میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کمروں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تیبور تیمی کا ہی حوصلہ تھا جو اپنے پورے گھرانے کے ساتھ اس خوفناک گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ اب تو میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ نہ جانے کتنے دن تک اس گھر میں رہنا پڑے گا۔ دوسرے دن شدید سردی میں کھانے کے برتن دھونے میں مصروف تھی۔ ابھی تو میں نے روٹی بھی نہیں کھائی تھی کیونکہ سب کے کھانے کے بعد ہی جو کچھ بچتا تھا وہ میں کھا لیتی تھی۔ وہ سب لوگ تو کھانا کھا کر مجھے چائے کا آرڈر دے کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے، جبکہ میں جلدی جلدی برتن دھو رہی تھی کیونکہ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ آج پھر گوشت کا سالن بنایا تھا۔ یہ جانتی تھی کہ سارا سالن بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ ہر ایک جو بھی دیگچی میں تھوڑا بہت سالن بچا ہوتا تھا وہی میرے نصیب میں ہوتا تھا، اور میں اسے اپنا نصیب سمجھ کر خدا کا شکر ادا کر کے کھا لیتی۔ جلدی جلدی برتن دھو کر چائے چولہے پر رکھی
اور کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی بیٹھی تو مجھے سیڑھیوں پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں چونک کر اس طرف دیکھنے لگی جو اندھیرے میں چلتا ہوا میرے قریب ہی آ رہا تھا۔ میں تو شدید خوف سے سمٹ کر رہ گئی۔ یہ تو وہی تھا، کالی چادر میں لپٹا ہوا، جس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن ہاں، آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میں چوکنا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آج اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے اور اس گھر میں کیا کر رہا ہے، لیکن وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نور، میں بھوکا ہوں، مجھے بھی کھانا دو۔ اب میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے چپ چاپ اپنی ایک روٹی اس کے سامنے رکھ دی۔ کھانا لے کر ہمیشہ کی طرح سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چھت پر چلا گیا اور میں چپ چاپ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ یہ ایک راز کی بات تھی کہ چھت پر رہنے والا یہ نوجوان کون تھا، اور میں کسی کو یہ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھر میں موجود یہ ٹوٹے ہوئے 2 کمرے بھی خوف کی علامت تھے۔ ابھی بھی اس گھر میں آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ میں اب تک یہ راز نہیں جان پائی کہ آخر اس خوفناک گھر کی چھت پر رہنے والا نوجوان کون ہے جو اتنے پراسرار انداز میں میرے سامنے آتا ہے، وہ بھی آدھی رات کو۔ اس گھر میں عجیب سا تو مجھے کب سے محسوس ہوتا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی تھی۔ لیکن اگلے دن کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے چونکا دیا۔ میں آدھی رات کو اپنی کوٹری میں گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے شدید کھانسی کی آواز آئی۔ میں حیران تھی کہ اتنے برے انداز میں کھانسنے والا یہ کون ہے۔ کھانسی کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی بھی شخص جو کھانسی کر رہا ہے وہ کئی دن سے بیمار ہے۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ تبھی میں اپنے کمرے سے نکلی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے شدید گھبراہٹ بھی ہوئی، لیکن مسلسل کھانسی کی آواز نے میرے قدم اس طرف بڑھا دیے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ کھانسنے کی آواز چھت سے آ رہی تھی۔ اب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں جا کر دیکھتی کہ آخر چھت پر موجود شخص کون ہے جو اتنے برے انداز میں کھانس رہا ہے۔ جہاں تک مجھے شک ہو رہا تھا، یہ وہی شخص تھا جو آدھی رات کو میرے سامنے کھانا مانگنے آ گیا تھا۔ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی میں سیڑھیوں تک آئی۔ میں نے دیکھا ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھر کے تمام لوگ ہی گہری نیند میں اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے، جبکہ میں بے چین سی ہو کر سیڑھیوں سے چلتی ہوئی اوپر چھت پر آ چکی تھی۔ حالانکہ ٹوٹی ہوئی چھت کو دیکھ کر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس طرح آتی۔ اوپر سے اندھیرا بھی حد سے زیادہ تھا، لیکن پھر بھی میں اس شخص کو تلاش کرتی ہوئی چھت پر آ چکی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کالی چادر میں لپٹا یہ نوجوان وہی ہے جو ہر روز مجھ سے کھانا مانگنے آتا ہے۔ وہ چھت کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے ٹیک لگا کر یوں بیٹھا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو۔ اب میں اس کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن اس کا چہرہ چاند کی روشنی کے باوجود واضح نہیں تھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اس طرح سے کیوں کھانس رہے ہو؟ اور اتنی ٹھنڈ میں چھت پر کیوں بیٹھے ہو؟ میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ جیسے ہی اس کے سامنے گئی، اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر میں حیران تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ یہاں چھت پر کیوں رہتا ہے۔ اگر وہ چھت پر رہتا ہے تو اس گھر کے سب لوگ اس کی موجودگی سے باخبر کیوں نہیں ہیں؟ لیکن جب اس نے مجھے جواب دیا تو اس کی آواز نے مجھے حیران کر دیا۔ اس کے چہرے کے ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ تبھی وہ دکھے ہوئے انداز میں کہنے لگا، کیا کروں؟ اس بھری دنیا میں بالکل اکیلا ہوں۔ تمہارے گھر والوں سے چھپ کر یہاں رہتا ہوں۔ کیا تم میری تھوڑی سی مدد کر سکتی ہو؟ میں بہت مجبور ہوں، کسی کے سامنے نہیں آ سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ لاوارث بھی ہوں اور بیمار بھی، تبھی تو تم سے کھانا مانگنے آتا ہوں۔ آج تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ تم سے کچھ کھانے کے لیے مانگ سکتا۔ اس کی آواز میں اتنی درد اور تکلیف تھی کہ میں بے چین ہو گئی۔ فوراً اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ تمہاری حالت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد ضرور کرو گی، جب ہی تو میرے دل کی آواز تم تک پہنچ گئی۔ اس کی مسکراہٹ خوبصورت تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ اب میں تیزی سے پلٹی اور کچن میں جا کر اس کے لیے کھانا نکالا۔
دوپٹے میں کھانا چھپا کر تیزی سے اوپر چھت پر آئی۔ جیسے ہی چھت پر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس وجود کا یہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ مجھ سے کھانا مانگنے والا وہ نوجوان کہاں غائب ہو گیا، ابھی تک تو وہ یہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر جیسے ہی پلٹی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے تیمہ کھڑی مجھے غضبناک نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اے لڑکی، آدھی رات کو تو چھت پر کیا لینے آئی ہے؟ وہ بھی کھانا لے کر؟ کیا یہاں کسی سے نین مٹکا کر لیا ہے؟ وہ تیز لہجے میں چلا رہی تھی، جبکہ میں شرمندگی سے دو چار سر جھکا کر نیچے کھڑی تھی۔ گھبرا کر کہنے لگی، وہ تیمہ، یہاں پر کوئی رہتا ہے، بیمار ہے، میں اسی کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر چلاتے ہوئے کہنے لگی، یا تیرا باپ رہتا ہے یا اس کی روح کو کھانا دینے آئی ہے؟ دیکھ لڑکی، مجھ سے یہ چلاکیاں کرنا چھوڑ دے، ورنہ میں تجھے پہلی فرصت میں اس گھر سے نکال دوں گی۔ ان کی یہ بات سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے ایسی کوئی بات کر سکتی ہیں۔ تیز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے وہ نیچے چلی گئی، جبکہ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ میں تو اس کی بیماری کی وجہ سے اس کا احساس کر رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، اور تیمہ نے مجھے بری طرح سے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ دوسرے دن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ تیبو کے سامنے بھی یہ بات کریں گی، جب وہ زور زور سے بولتے ہوئے تیبو سے کہنے لگی کہ تمہاری بھتیجی نے یہاں بھی گل کھلانا شروع کر دیے، دیکھو تو صحیح، آدھی آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر چلی جاتی ہے۔ اس سے پوچھو ذرا کہ آدھی رات کو چھت پر کیا لینے جاتی ہے؟ وہ مجھے گھور رہی تھی، جبکہ تیبو غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی۔ پھر وہ میرے ابا کو کوستے ہوئے کہنے لگے، ہدایت کی بیٹی کو پال کر میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ لگتا ہے جو اس کی ماں کا کارنامہ تھا، میرے بھائی سے بھاگ کر شادی کی تھی، وہ بھی یہ کر گزرے گی۔ میں چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ نہ جانے وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے میرے باپ سے پسند کی شادی کی تھی، لیکن اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور نہ ہی میرا ابا، تو پھر وہ ابھی بھی ان پر ایسے الزام تراشی کر کے ان کی روح کو کیوں تکلیف پہنچاتے تھے؟ میری آنکھوں میں پورا دن آنسو جمع تھے۔ میں چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے گھر کا کام کاج کرتی رہی۔ رات کے برتن دھو کر جیسے ہی کچن میں لوٹی تو ایک بچی ہوئی روٹی اور تھوڑا سا سالن میرا منتظر تھا۔ اسے کھا کر ہی میں روزانہ اپنا پیٹ بھرتی۔ ابھی میں رات کے 10 بج رہے تھے۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوب چکا تھا، جبکہ میں اکیلی اپنی قسمت کو بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ابھی بھی ایک نوالا ہی کھایا تھا کہ اچانک قدموں کی چاپ ابھری۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اٹھ کر بنا کھانا کھائے اپنے کمرے میں بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک میرے پیچھے وہی آواز آئی، نور، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہا۔ میں جانتی تھی کہ آج پھر مجھ سے کھانا لینے آیا ہے۔ اس سے ہمدردی بہت مہنگی پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تایا اور تیمہ کے ہاتھوں بری طرح سے ذلیل ہوئی تھی، اس لیے میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب دوبارہ یہی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں پلٹنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ جو بیمار اور بھوکا نظر آتا تھا، آج اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میں شدید حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہا تھا۔ میری حیرت کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، تمہارے دیے ہوئے کھانے نے مجھے بالکل ٹھیک کر دیا۔ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا۔ اس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، کون ہو تم اور ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں اس سے بہت ہی سوالات پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں تمہاری زندگی میں ہر اس چیز کی کمی دور کرنا چاہتا ہوں جو تمہیں خون کے آنسو رلاتی ہے۔ وہ میرا اتنا احساس کر رہا تھا۔ ایک اجنبی ہو کر بھی اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں اس کی طرف دیکھے گئی، یہاں تک کہ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک نے مجھے اس کے عشق میں مبتلا کر دیا۔ بار بار اسے دیکھنے پر مجبور تھی۔ پھر پوری رات وہ مجھے تسلی دلاسے دیتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی
اور وہیں بیٹھے بیٹھے دن کا اجالا پھیل گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں کچن میں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ صبح سب سے پہلے تیمہ نے مجھے دیکھا۔ اس نے شور کر دیا کہ میں اب تک سو رہی ہوں، حالانکہ مجھے اس وقت ناشتہ بنا لینا چاہیے۔ میں جو ہر وقت اس کی باتیں سن کر گھبراتی رہتی، ذرا ذرا بات پر رونے لگتی تھی، آج مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان کی ہر بات کو نظر انداز کر دیا اور خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ ناشتہ کرتے ہی وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ مجھے ان سے کوئی ایسی امید بھی نہیں تھی۔ میں چپ چاپ انہیں تیاری کرتا دیکھ کر گھر کے کام کاج نمٹا رہی تھی۔ پھر تیمہ اور ان کی دونوں بیٹیاں کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی، جہاں پر کسی میلاد یا قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ تایا ابو جنہوں نے حال ہی میں یہاں پر دکان کھولی تھی، وہ اپنی دکان پر چلے گئے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت آوارہ مزاج تھا، جس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ وہ تو اس وقت گھر پر موجود ہی نہیں تھا۔ اب میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی تھی تو اس کی پوری سراریت اور ہیبت ناک کے عروج پر تھی۔ پھر بھی مجھے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک بار پھر سے چھت پر چلی جاؤں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ اب میری آنکھیں ہر وقت اسے تلاش کرتی۔ جلدی جلدی سارے گھر کا کام کیا اور چھت پر جانے لگی، لیکن اچانک چھت پر جا کر مجھے مایوسی ہوئی۔ پوری چھت پر سناٹا چھایا تھا۔ میں بہت اداس ہو گئی۔ نہ جانے کیوں میں اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، اسے اپنے دل کی بات کرنا چاہتی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ میرا نام کیسے جانتا ہے۔ جیسے ہی میں نیچے آنے لگی، اچانک ہی میری نظر اوپر چھت پر اس ٹوٹے ہوئے کمرے پر پڑی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کونے میں کوئی بیٹھا ہو۔ کالی چادر میں لپٹا کسی کا وجود مجھے نظر آیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جو چپکے چپکے میرے سامنے آتا ہے۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی نیچے آئی اور اسی ٹوٹے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئی، لیکن یہاں آ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو مجھے چھت سے نظر آ رہا تھا اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے ہی میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کیسی پہیلی ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں جیسے ہی پلٹنے لگی، اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بے ساختہ پلٹی اور دم بخود کھڑی رہ گئی، کیونکہ وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں چادر سے نظر آ رہی تھی، جبکہ پورا چہرہ واضح نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی اور جوش سے کہنے لگی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری خاطر ہی یہاں آیا ہوں۔ تمہیں یوں مایوس اور پریشان دیکھ کر میں تو تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ اپنے دل کی خواہش جو تم پوری کرنا چاہتی ہو، جو تمہاری زندگی کے لیے سب سے اہم ہو، جو تمہاری آنکھوں میں خوشی کی چمک بھر دے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، آخر تم میری خواہش کیسے پوری کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت ہے؟ یہ سن کر وہ بڑے عجیب انداز سے مسکرایا۔ اچانک اس نے اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹائی۔ اس کی نیلی آنکھیں بہت خوبصورت، لیکن باقی چہرے کے تاثرات بڑے عجیب و خوفناک تھے۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے ایسا وجود نہیں دیکھا تھا۔ وہ انسانی روپ میں کچھ عجیب سا تھا۔ میں جو اسے بہت خوبصورت نوجوان سمجھتی تھی، آج اس کا اصلی روپ میرے سامنے آیا تو خوف سے کانپنے لگی۔ کانپتے ہوئے لہجے میں نے اسے کہا کہ کون ہو تم؟ یہ سن کر وہ مسکرایا، حالانکہ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، لیکن یہ اس کی مہربانی تھی۔ وہ کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس گھر میں رہنے والا میں ایک جن زاد ہوں۔ پچھلے 20 سال سے یہاں پر رہتا ہوں۔ اسی ٹوٹے ہوئے گھر کو میں نے اپنا مسکن بنایا تھا۔ یہ گھر جو کئی سالوں سے خالی پڑا تھا، آج اچانک آباد ہوا تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن اس وقت میری حالت ہی بڑی خراب تھی۔ میں شدید کمزور اور بیمار حالت میں تھا، اس لیے کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا۔ مجھے توانائی کی ضرورت تھی، کیونکہ اس گھر میں ایسے انسانوں کا آنا جانا تھا جو شیطان فطرت ہوتے ہیں۔ اس نے میری موجودگی بھانپ لی تھی۔ ایک انسان جو بڑا ہی شیطانی سوچ رکھتا تھا، وہ مجھے اپنے زیر اثر کرنے آیا تھا،
اس نے مجھ پر ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے میں اپنی طاقتیں کھو بیٹھا۔ بیماری کی حالت میں میں اس سے چھپتا پھر رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے زیر اثر آ کر شیطانی کام میں اس کا ساتھ دوں۔ اسی لیے میں ایک ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جہاں پر رہنا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ میں بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر یہاں سے چلا گیا، لیکن میں شدید بیمار تھا۔ ایسے میں جب یہاں آ کر ایک خاندان آباد ہوا تو میں شدید الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، کیونکہ میں تو کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ بڑی مشکل سے آدھی رات کو تمہارے سامنے مدد مانگنے آیا۔ تمہارے چہرے کی مہربانی نے احساس دلایا کہ دنیا میں موجود ہر انسان برا نہیں۔ میں جب بھی تم سے کھانا مانگتا، تم نے میری مدد کی، جسے کھا کر میں نے اپنے اندر بہت طاقت محسوس کی۔ در حقیقت یہ طاقت تمہاری ہمدردی اور مہربانی کی تھی، جو تم ایک کھانے کی صورت میں مجھے دے رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس گھر سے کہیں دور چلا جاؤں، کیونکہ تمہارا خاندان اس گھر میں آباد ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی نقصان پہنچے یا وہ میری موجودگی بھانپ لے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہاری خواہش پوری کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ میں بت کی طرح کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ مسلسل مجھ سے ضد کر رہا تھا کہ وہ میری بڑی سے بڑی خواہش پہ پوری کر سکتا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو کسی انسان کے اندر نہیں ہوتی۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، دولت کی، آزادی کی، یا پھر خوشیوں کی؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں سوچنے لگی کہ فی الحال مجھے اپنی زندگی کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے کہ آگے چل کر مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے اس سے خواہش کی تھی کہ مجھے دولت کی صورت میں کچھ زیورات چاہیے جو میری آنے والی زندگی کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، کیونکہ دولت کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ طیب اور طیمہ کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ میری شادی کر سکیں، لیکن میں یہ سارے زیورات اپنے پاس محفوظ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر کل کو کوئی مجھ پر برا وقت آئے تو میں اس کے سہارے اپنی زندگی گزار سکوں۔ اس نے میری خواہش پوری کر دی۔ اس نے مجھے کہا کہ آج رات جب میں سوؤں گی تو صبح اٹھ کر اپنے تکیے کے نیچے سے مجھے قیمتی چیز ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا، جبکہ میں تو خوشی سے بے حال باہر آ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرا وجود بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ میں تتلی کی طرح اڑتی پھرتی پورے گھر میں کام کاج کر رہی تھی۔ صرف مجھے رات کا انتظار تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی، اگلی صبح اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ وہ ایک زیورات سے بھری ہوئی تھیلی تھی۔ اس نے میری خواہش پوری کر دی تھی۔ اب میں انہیں سنبھال کر کیسے رکھتی، اور پورے گھر والوں کی نظروں سے چھپا کر بھی رکھنا تھا۔ اسی لیے میں نے اسے اپنے ایک پرانے بیگ میں ڈال دیا جو کئی سال پرانا تھا، جس میں میرے پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوتے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس پرانے بیگ میں میرے لیے زندگی بھر کا قیمتی سرمایہ ہے۔ پھر میں دل میں یہ سوچ کر اداس ہوتی کہ وہ میرے سامنے کبھی نہیں آئے گا، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ مجھے جب بھی اس کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ میرے سامنے ضرور آئے گا۔ طیمہ کی دونوں بیٹیاں تہمینہ اور زرینہ میرا مذاق اڑاتی تھی، کیونکہ میں نے گھر کے کام کاج کر کے اپنا حلیہ بالکل ایک نوکرانی والا بنا لیا تھا۔ لیکن آج صبح جب میں اٹھی تو طیمہ نے مجھے پورے گھر کی صفائی کا حکم دیا اور کہنے لگی کہ آج تہمینہ کے رشتے والے آ رہے ہیں، اس لیے ایک ایک چیز چمکنی چاہیے۔ میں بہت مایوس ہو رہی تھی۔ میرا نازک وجود اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ پورے گھر کی صفائی اکیلے کروں اور پھر گھر کا کام کاج بھی کروں، لیکن میں ایک یتیم لڑکی تھی اور مجھے ان کی بات ہر حال میں ماننا تھی۔ میں گھر کے کام کاج کرتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اس جنزادے سے مدد مانگنے کے باوجود میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں ہوئی۔ میں اب بھی زندگی کے اسی موڑ پر کھڑی ہوں جہاں تکلیف اور پریشانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں تھکن سے بے حال ہو گئی، لیکن جیسے ہی تہمینہ کے رشتے والے آئے، طیمہ نے مجھے فوراً کچن میں بھیج دیا۔ میں نے سارے لوازمات تیار کیے۔ جیسے ہی انہیں لے کر جانے لگی، طیمہ نے مجھے پیچھے زور سے دھکا دیا اور کہنے لگی، رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، تہمینہ کے لیے آیا ہے، اپنی اوقات میں رہو تم۔ میں آنسو بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ مہمانوں کی موجودگی میں کچھ ایسا سلوک کریں گی۔ ان کے دھکے کی وجہ سے میں نیچے گر گئی، جبکہ تہمینہ اور زرینہ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر وہ دونوں بہنیں سارا سامان اندر لے گئی، جبکہ میں اپنے کوٹھری نما کمرے میں آ کر رونے لگی۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اچانک میرے دل نے فیصلہ کیا، میں آج ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ اب میرے پاس دولت کی طاقت ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ میرے پاس کیا ہے، ورنہ یہ مجھ سے اس طرح دولت چھیننے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی، لیکن حیران تھی کہ اس سے پہلے ہی میرے ساتھ کچھ ایسا عجیب ہو جائے گا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی کوٹری میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک 2 عورتیں اس کوٹری سے اندر آ کر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی اور جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ دونوں کہہ رہی تھی، یہ لڑکی کون ہے؟ جبھی تیمہ ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو ہماری یتیم بھتیجی ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی، ہمیں یہی لڑکی پسند ہے، کیونکہ ہمیں ایک کام کاج کرنے والی لڑکی چاہیے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بتاتے ہیں کہ یہ سارے گھر کے کام کاج کرتی ہے۔ ہم نے اسے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جب ہم اندر دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ دیکھو بہن، صاف بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، جبکہ ان کے گھر میں کسی عورت کا وجود نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اب اسی لڑکی کا رشتہ ہمیں دے دو جو گھر کو سنبھال سکے۔ وہ عورت بڑے پیار بھرے انداز سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ اچانک یہ کیا ہو گیا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ تیمی اور تیبو کبھی میرا رشتہ نہیں ہونے دیں گے، جبکہ ان عورتوں کے جانے کے بعد مجھے زود و کوب کریں گے، شاید گھر سے نکال دیں۔ میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، لیکن حیران رہ گئی جب تیمہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بھلے آپ کل ہی بارات لے کر آ جائیں۔ ویسے بھی ہم اس لڑکی کی شادی جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی حرکتوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ میں حیرت سے بت بن کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں عورتیں خوش ہو گئی تھی، چند روپے میری ہتھیلی پر رکھے اور چلی گئی، جبکہ تہمینہ اور زرینہ زور سے چلا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، جبکہ میں اپنی قسمت پر حیران تھی جو پل بھر میں پلٹ گئی۔ میں خوش تھی کہ اس گھر سے میری جان چھوٹنے والی ہے۔ میں رات کو بستر پر سو رہی تھی جب اچانک مجھے کمرے میں عجیب آہٹ ہوئی۔ ایک روشنی کی چمک تھی جو اپنے بستر کے قریب محسوس کر رہی تھی۔ نیند کی آغوش میں ہونے کی وجہ سے کچھ عجیب محسوس کرتے ہوئے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی میری نظر اس روشنی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جس نے میری مدد کی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں چمک تھی، آج بھی اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، جبکہ میں تو اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، وہ عورتیں ایسے ہی تم تک تو نہیں پہنچی تھی، انہیں میری طاقت نے یہاں پہنچایا تھا، کیونکہ تم چاہتی تھی کہ اس گھر سے دور چلی جاؤ، اس لیے یہی طریقہ تھا کہ تمہیں اس گھر سے دور بھیج دیا جائے۔ اور تمہاری تیمہ نے بھی میری طاقت کی وجہ سے ہاں کی ہے، ورنہ وہ تمہیں بہت مار پیٹ کر کے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن اب تم عزت سے اس گھر سے رخصت ہوگی، اسی میں تمہاری خوشی اور عزت ہے، جبکہ میں تمہیں خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، نور الہدیٰ۔ اس نے میرا پورا نام پکارا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک جن زادہ تھا، اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں جانتی تھی کہ ان قریب میں دلہن بننے والی ہوں۔ پھر میں اسے کہنے لگی، لیکن میں ساری دولت کا کیا کروں جو تم نے مجھے دی ہے؟ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے یہ صرف تمہاری ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ اب میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے، اس کی طاقت میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گی۔ پھر اس ٹوٹے خوفناک گھر میں شہنائیاں بجنے لگی، اور یہ شہنائیاں میری شادی کی تھی، کیونکہ تیابو نے صرف 1 ہفتے کا ٹائم لے کر میری شادی طے کر دی تھی، اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی 20 سالہ زندگی بہت کٹھن اور دشوار گزاری تھی۔ اب ہمت نہیں تھی کہ میں مزید ظلم و ستم برداشت کر سکوں۔ پھر میں دلہن بن کر تیار ہوئی اور میں نے اپنی شادی کا جوڑا اپنی ماں کی نشانی
جو اس نے کئی سال پہلے رکھی تھی وہی پہن لیا۔ اس جوڑے میں بھی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ جو زیورات میرے پاس رکھے وہ سارے پہن لوں، لیکن مجھے لوگوں کا بھی ڈر تھا، اسی لیے میں نے ان زیورات کو اپنے پاس چھپا لیا۔ پھر میری رخصتی ہو گئی۔ میں نے نکاح کے بعد بھی اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میں کار میں بیٹھ کر اپنے سسرال آ گئی۔ آج میری نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں کسی عورت کا وجود نہیں ہے، مجھے ہی پورے گھر کو سنبھالنا تھا، اور میں اس گھر کو سنبھالنے کے لیے تیار تھی بھی۔ جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں آیا، میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ کس منہ سے اپنے رب کا شکر ادا کرتی؟ اس نے ایک خوبصورت ہمسفر میرے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر حیران تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بالکل نیلی تھی، اس جیسی بے اختیار۔ مجھے اس کا خیال آیا، اب میری زندگی میں کسی انسان کا اضافہ ہو گیا تھا، شاید وہ میرے سامنے کبھی نہ آئے۔ لیکن میرا شوہر کمرے میں آتے ہی سو گیا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے کوئی تحفہ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میری پھر کوئی نئی آزمائش شروع ہونے والی ہے؟ پوری رات میں بیٹھی رہی، لیکن وہ کروٹ بدل کر سوتا رہا۔ پھر صبح فجر میں اٹھ کر میں نے نماز پڑھی اور میں بھی کپڑے بدل کر سو گئی۔ مجھے اپنے شوہر کے رویے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تبھی ایک بوڑھا شخص اندر داخل ہوا۔ یہ میرا سسر تھا، جو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں خوش تو ہوں۔ میں نے انہیں جھوٹ کہہ دیا کہ میں بہت خوش ہوں، حالانکہ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے نے تو مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی، نہ ہی وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ لیکن میں یہ سارے سوال اس بوڑھے انسان سے نہیں پوچھ سکتی تھی، جو کہ میری باپ کی عمر کا تھا۔ پھر صبح میں نے سب کے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر سجا دیا۔ یہ گھر بہت ہی اچھا تھا، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ کم از کم اس ٹوٹے ہوئے خوفناک گھر سے تو کئی درجے بہتر تھا۔ اب میرے شوہر کا مزاج اچھا نہیں تھا، اس نے آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ میری آنکھوں میں مسلسل آنسو آ رہے تھے۔ پھر میں نے سسر، جسے میں نے ابا جی کہا تھا، اس نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-3 عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ یہ وہی تھی جو رشتہ لے کر میرے گھر آئی تھی۔ مجھے تیار دیکھ کر کہنے لگی، ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں ان کی بات پر مسکرا دی، لیکن اندر ہی اندر میرا دل رو رہا تھا۔ میرے سامنے بیٹھی عورت سے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جب میرا شوہر اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھا تو میرے ساتھ زبردستی شادی کیوں کی اس کی؟ پھر میرے گھر میں بھی کوئی مجھے لینے نہیں آیا، کیونکہ میرا بھی کوئی اپنا نہیں تھا۔ میں یہ سوچ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اکیلی ہی کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرا شوہر اندر آیا۔ وہ مجھے روتے دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے، گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، لیکن میں نے دیکھا ان کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ پھر وہ پلٹ کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، نور الہدیٰ، مجھے معاف کر دینا، دراصل میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی ایک کزن کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے مجھے رشتہ نہیں دیا، اسی وجہ سے کیونکہ وہ بہت امیر تھے، جبکہ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں۔ ہمارے گھر کی سب سے قیمتی دولت میری ماں تھی۔ انہیں کینسر کا مرض تھا۔ ان کی بیماری نے ہمارا سب کچھ ختم کر دیا، کیونکہ ہم نے بہت پیسہ لگایا، لیکن میری ماں پھر بھی نہیں بچ سکی۔ ہمارا سارا گھر بالکل خالی ہو گیا۔ پھر جب اس لڑکی نے بھی میرے ساتھ وفا نہیں کی تو میں زندگی سے بہت مایوس ہو گیا۔ اس گھر میں ایک عورت کی ضرورت تھی، اسی لیے ابو نے زبردستی میری شادی کر دی، لیکن میں اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ اس لیے میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں، کیونکہ مجھے ابھی روگ لگا ہوا ہے، ایک تو ماں کی موت کا، دوسرا اس لڑکی کی بے وفائی کا۔ تمہیں یہ جان کر مایوسی ہوگی کہ اس وقت میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے۔ میں تمہیں کیسے پالوں گا یا تم میرے ساتھ کیسے گزارا کرو گی؟ بہتر ہوگا کہ تم اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کر لو، اور اس بات کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو چکا تھا، جبکہ میں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آج کی رات مجھ پر بہت بھاری ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میں جائے نماز بچھا کر اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ دعا مانگ کر سکون مل رہا تھا۔ میں اکیلے جاگ رہی تھی، جبکہ میرا شوہر گہری نیند سو رہا تھا۔
میں حیران تھی کہ میری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تبھی اچانک میرے کان میں سرگوشی کی آواز آئی، نور تم کیوں رو رہی ہو؟ میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آواز بڑی ہی بھاری تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میں بت کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی۔ کھڑکی کے پردے کے پیچھے کھڑا اس کا وجود آج بھی میری خوشیوں کی دعا کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ میں مایوسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو جہاں جاتی ہے وہاں کی ہریالی بھی بنجر بن جاتی ہے۔ دیکھو یہاں میں گھر بنانے آئی تھی، لیکن یہ گھر میرے لیے کھنڈر بن گیا ہے۔ جلدی مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، پھر میرا ٹھکانہ یتیم خانہ ہوگا۔ میں اپنے تائے ابو کے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی۔ آنے والی زندگی کے لیے میرے دل میں کتنے خدشات تھے یہ میں نے سب اس کے سامنے ظاہر کر دیے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، تمہارا شوہر ہی تمہارا ہمسفر ہے۔ دیکھنا ایک دن یہ تم سے بہت محبت کرنے لگے گا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ کیسے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ابھی وہ مایوس ہے۔ زندگی نے اسے بہت ساری ٹھوکریں دی ہیں، لیکن تم نے اسے سنبھالنا ہے، وہ بھی اپنی عقل مندی سے۔ یہ بات تم نے سوچنی ہے۔ میں صرف تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی آنے والی زندگی میں بہت خوش رہو۔ اس کی اس بات نے مجھے کافی حیران پریشان کر دیا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ مجھے ایک نئی سوچ دے کر صبح جب میرا شوہر ہاتھوں میں کاغذات اٹھا کر نوکری ڈھونڈنے کے لیے جا رہا تھا، تبھی میں نے اسے آواز دے کر روکا، آپ نوکری چھوڑ دیں اور کوئی کاروبار کریں۔ میرے دل سے یہ آواز آئی تھی۔ میں خود بھی حیران تھی کہ میں نے اسے ایسا کیوں کہا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانتی بھی ہو کاروبار کے لیے کتنے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں، اور نہ ہی گھر میں کوئی زیور بچا ہے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ میرے پاس زیورات کی کوئی کمی نہیں تھی جو بہت قیمتی تھے، اور اس وقت میرے لیے سب سے قیمتی میرا شوہر تھا۔ میں چپکے سے الماری کی طرف گئی، سارے زیورات شوہر کے حوالے کیے تو وہ حیران تھا کہ میرے پاس یہ سب کہاں سے آیا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میری ماں کی نشانی ہے جو اس نے میری شادی کے لیے رکھے تھے، ابھی کاروبار کے لیے استعمال کریں، ہم دونوں نے زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ اسے مجھ سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے ہی دن اس نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا، بلکہ نہ صرف اس نے اپنے کام کا آغاز کیا بلکہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی کاروبار میں لگا دیا۔ گھر میں خوشحالی آئی تو ہر طرف خوشیاں مہکنے لگی۔ اب میرے شوہر میرے ہو چکے تھے، اس لڑکی کو بھول چکے تھے جس نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ بالآخر میری بنجر زندگی میں بھی خوشیوں کی روشنی واپس لوٹ آئی۔ یہ سب کچھ اس نیک مخلوق کی وجہ سے ہوا تھا جس نے میری ذرا سی نیکی کی وجہ سے میرے ساتھ وہ کیا تھا جس کی مجھے کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔ اب میں اپنے گھر میں ملکہ بن کر راج کر رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔